بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی منہ زور، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ منگل کی شام میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ میری سیکرٹری فوزیہ نے بذریعہ انٹرکام مجھے اطلاع دی، سر زیب النساء آئی ہیں۔ کون زیب النساء؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ سر وہ جو پہلے بھی 2-3 بار آپ کا پوچھ کر گئی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ اوہ اچھا وہ، میں نے کہا ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو۔ آج جب میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹا کر اپنے آفس آیا تو میری سیکرٹری فوزیہ نے مجھے بتایا تھا کہ کورنگی سے زیب النساء نامی کوئی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی، اور وہ اب آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد زیب النساء میرے چیمبر میں داخل ہوئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 22-23 سال کی ایک دبلی پتلی لڑکی بھی تھی۔ فوزیہ یا تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانا بھول گئی تھی، یا پھر ہو سکتا ہے پہلے پھیرے میں زیب النساء اکیلی ہی آئی ہو۔ میں نے انہیں بٹھایا اور رسمی علیک سلیک کے بعد زیب النساء کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زیب النساء کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ ایک عام سی گھریلو عورت نظر آتی تھی۔ اس کے ہمراہ آنے والی لڑکی کے نقش و نگار بڑی حد تک زیب النساء سے مشابہت رکھتے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ زیب النساء کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ وکیل صاحب، عباسی صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، اس نے پریشانی بھرے انداز میں کہا۔ پھر وہ میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بولی، یہ میری بیٹی ہے نورین۔ میں نے نورین کی طرف دیکھتے ہوئے زیب النساء سے پوچھا، آپ کون سے عباسی صاحب کا تذکرہ کر رہی ہیں؟ خورشید عباسی صاحب، اس نے جواب دیا۔ وہ جو اخبار میں کام کرتے ہیں، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ مجھے فوراً یاد آ گیا وہ خاتون کس عباسی کا ذکر کر رہی ہے۔ خورشید عباسی صاحب ایک سینئر صحافی تھے اور ان کی رہائش بھی کورنگی ہی کے علاقے میں تھی۔ خورشید عباسی صاحب سے میری بہت پرانی جان پہچان تھی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل کاشف کا ہے، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ کاشف کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کاشف محمود میرے بیٹے کا نام ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ کاشف کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کاشف کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کس الزام میں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کاشف پر پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نے نادرہ کو قتل کیا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ وکیل صاحب، میں جانتی ہوں کاشف اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کی گرفتاری کے پیچھے مجھے کوئی گہری سازش نظر آتی ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، یہ نادرہ کون تھی اور آپ کے بیٹے کاشف سے اس کا کیا کنیکشن تھا؟ نادرہ، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بتانے لگی، نادرہ بھی کورنگی ہی میں رہتی تھی، ہم سے 2 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر ہے، اور جہاں تک کاشف سے اس کے کنیکشن کا تعلق ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، کاشف نادرہ کو پسند کرتا تھا، یعنی یہ محبت والا معاملہ تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں وکیل صاحب۔ زیب النساء اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اگر آپ کا بیٹا مقتولہ نادرہ سے محبت کرتا تھا تو پھر اسے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میں تو پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کاشف ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یا تو پولیس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر کاشف کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میرا بیٹا بالکل بے گناہ ہے۔ پولیس کی غلطیاں اور خوش فہمیاں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ کسی سازش کے ذریعے پھنسانے والی بات
کسی خفیہ دشمن کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ آپ کی نظر میں کاشف کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ آج تک کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور کام سے کام رکھنے والا بچہ ہے وہ۔ وکیل صاحب صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے۔ میرے استفسار پر زیب النساء نے بتایا کہ کاشف صدر کے علاقے میں واقع جیولر کی ایک دکان میں کام کرتا تھا۔ وہ انگوٹھیاں وغیرہ بنانے کا ماہر کاریگر تھا۔ اس کی ڈیوٹی دن کے 11 بجے سے شام 7 بجے ہوتی تھی۔ وہ گھر کا واحد کفیل بھی تھا یا پھر اس کے مرحوم والد کی پینشن کی مخصوص رقم آتی تھی۔ کاشف کا باپ افتخار حسین ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا اور ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صرف 3 افراد کی فیملی تھی، کاشف، اس کی بہن نورین اور ان کی والدہ زیب النساء۔ افتخار حسین نے دوران ملازمت میں سب سے اچھا کام یہ کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا ذاتی گھر بنا لیا تھا جو ایک پلس پوائنٹ تھا۔ میں نے زیب النساء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا نادرہ کے گھر والوں کو اس عشقیہ معاملے کی خبر تھی؟ جی، یہ معاملہ کوئی چھپا ہوا نہیں تھا، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ مقتولہ نادرہ کے گھر والوں کی کاشف کے بارے میں کیا رائے تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ نادرہ اور کاشف کے معاملات محبت کی طرف ہے۔ وہ لوگ کاشف کو پسند نہیں کرتے تھے، میں نے جواب دیا۔ نادرہ کاشف کے ساتھ سنجیدہ تھی؟ جی بالکل، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ اور یہی بات تو نادرہ کے گھر والوں کو پسند نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے… وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے پوچھا، اسی لیے انہوں نے کیا؟ اسی لیے انہوں نے نادرہ کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ 1 ماہ بعد نادرہ اور فیصل کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہری، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، فیصل نادرہ کا کزن ہے، وہ لوگ ادھر لالو کھیت یعنی لیاقت آباد میں رہتے ہیں۔ نادرہ فیصل کو پسند نہیں کرتی تھی، اس نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن گھر والوں نے زبردستی پہلے اس کی منگنی اور بعد میں شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی۔ مقتولہ نادرہ کی شادی اس کے کزن فیصل سے ہونے والی تھی اور مقتولہ آپ کے بیٹے کاشف سے محبت کرتی تھی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور شادی سے 1 ماہ پہلے نادرہ کا قتل ہو گیا۔ الزام آپ کے بیٹے کے سر ہے۔ نادرہ کو کب اور کہاں قتل کیا گیا ہے؟ ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر ایک زیر تعمیر عمارت ہے، نادرہ کی لاش اسی عمارت میں سے ملی ہے، زیب النساء نے جواب میں بتایا۔ اسے گزشتہ رات کسی وقت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ نادرہ کا گھر ادھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائے وقوع یعنی وہ زیر تعمیر عمارت بھی نادرہ کے گھر سے 2 گلیوں کے فاصلے پر ہے۔ میں نے سوالیہ انداز میں زیب النساء کی طرف دیکھا۔ اگر مذکورہ عمارت میں سے نادرہ کی لاش دریافت ہوئی ہے تو اس کے قتل کے الزام میں آپ کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ یہ سب کارروائی صوفیہ کے بیان پر کی گئی ہے وکیل صاحب، نورین نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ نادرہ کی لاش ملنے پر جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس نے نادرہ کے گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی۔ صوفیہ نے پولیس کو جو بیان دیا اس کی روشنی میں آج دوپہر میں بھائی کو دکان پر سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہمیں سپہر میں گرفتاری والے اس واقعے کی خبر ہوئی، ہم جو بھاگ دوڑ کر سکتے تھے وہ کی، پھر عباسی صاحب نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا اور ہم آپ کے پاس آ گئے۔ نورین ایک ہی سانس میں بہت کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، وہ صوفیہ کون ہے؟ صوفیہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے وکیل صاحب، نورین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کا گھر ہمارے گھر اور زیر تعمیر عمارت کے بیچ میں ہے، اور یہ صوفیہ نادرہ کی بہت گہری دوست ہے۔ نادرہ اکثر صوفیہ سے ملنے اس کے گھر آتی رہتی تھی۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ صوفیہ نے پولیس والوں کو بتایا ہے کہ نادرہ اور کاشف اکثر رات کی تاریکی میں اس زیر تعمیر عمارت میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ زیب النساء وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس کے اسی بیان پر پولیس والوں نے ہمارا دروازہ بجایا، ہم سے نادرہ کے قتل کے بارے میں سوالات کیے۔
جب ہم نے لا علمی ظاہر کی تو وہ سیدھے کاشف کی دکان پر پہنچے اور اسے نادرہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کاشف کی گرفتاری کے بارے میں دکان والوں نے سپہر میں فون کر کے ہمیں بتایا اور ہم ماں بیٹی پریشانی میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے بالآخر آپ تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ آپ اس واقعے کے بارے میں اور کیا جانتی ہیں؟ میں نے قلم کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہوئے سوال کیا۔ ہمیں جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کو بتا دیا، زیب النساء بڑی رسان سے بولی۔ اس کے علاوہ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ کاشف قاتل نہیں ہو سکتا، وہ تو نادرہ سے محبت کرتا تھا، اس کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں کے جذبات اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عدالت جذبات و احساسات کے بجائے ٹھوس ثبوت اور منطقی دلائل کو اہمیت دیتی ہے۔ لہٰذا میں نے توجہ سے زیب النساء کی بات سنی اور سوال کیا، نادرہ کی فیصل سے منگنی ہو جانے پر کاشف کا رد عمل کیا تھا؟ اسے اس منگنی اور بعد ازاں شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کا دکھ ہوا تھا۔ زیب النساء نے جواب دیا، وہ بہت ہی اداس اور کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ اور نادرہ کی کیا کیفیت تھی؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے جناب، اسے بھی یہ شادی پسند نہیں تھی۔ زیب النساء نے سادہ سے لہجے میں بتایا، وہ کاشف کو چاہتی تھی اور شادی بھی اسی کے ساتھ کرنے کی خواہاں تھی، لیکن بیچاری گھر والوں کی مرضی کے سامنے مجبور تھی۔ کیا کاشف نے نادرہ کو کسی جرت مندانہ اقدام کے لیے اکسانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے معنی خیز انداز میں باری باری دونوں کی جانب دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں وکیل صاحب۔ زیب النساء نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نورین میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئی تھی، جلدی سے بولی، بھائی بہت ہی صلح پسند انسان ہیں، ان کے اندر کسی انقلابی اقدام کی جرت نظر نہیں آتی۔ اس موقع پر انہوں نے نادرہ ہی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو قسمت میں لکھا ہوگا ہونا تو وہی ہے، کسی احتجاج و ویلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کاشف اس انداز میں سوچنے کا عادی ہے تو پھر واقعی وہ انتہائی امن پسند اور صلح جو انسان ہے، میں نے کہا۔ عرف عام میں فی زمانہ ایسے لوگوں کو بے وقوف یا بزدل بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ ایسے مواقع پر تو عموماً لڑکا سٹینڈ لیتا ہے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کاشف نے نادرہ کو یہ سمجھایا ہے کہ اس کے گھر والے جہاں چاہتے ہیں وہ چپ چاپ شادی کر لے، ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے نورین کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ میں نے زیب النساء سے سوال کیا، گزشتہ رات کاشف کتنے بجے گھر آیا تھا؟ یہی کوئی 8 بجے، اس نے جواب دیا۔ دکان سے اس کی چھٹی 7 بجے تک ہو جاتی ہے، وہ 7:30 یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک گھر پہنچ جاتا ہے۔ کاشف گزشتہ رات 8 بجے گھر آ گیا تھا، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، پھر زیب النساء کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد وہ گھر سے باہر تو نہیں گیا تھا؟ جی گیا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کہاں گیا تھا؟ اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے، اس نے بتایا۔ یہ اس کا معمول ہے کہ دکان سے آنے کے بعد وہ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہوتا ہے، پھر ہم لوگ مل کر ایک ساتھ رات کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ محلے کے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اور اس کی واپسی کب تک ہوتی ہے؟ وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جاتا ہے۔ کیا گزشتہ رات بھی وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ گیا تھا؟ میں بہت تھکی ہوئی تھی، زیب النساء نے جواب دیا، میں اس لیے رات کے کھانے کے فوراً بعد سو گئی تھی۔ پھر اس نے نورین کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، پچھلی رات وہ کب واپس آیا تھا تمہیں پتہ ہوگا؟ بھائی آدھی رات کو واپس آئے تھے، نورین نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی اور میں نے ہی ان کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ کیا آپ نے بھائی سے پوچھا تھا کہ وہ اتنی رات تک کہاں تھا؟ میں نے نورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ روٹین کے مطابق تو وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک واپس آ جایا کرتا تھا۔ جی نہیں، نورین نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے اس بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے زیب النساء سے پوچھا، کیا آپ کاشف کے ان دوستوں کو گواہی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں گزشتہ رات جن کے ساتھ وہ گپ شپ کر رہا تھا؟ جی میں یہ کام کر لوں گی۔
ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا، پھر پوچھا کاشف کو کس تھانے کے حوالات میں رکھا گیا ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ کیا آپ لوگ کاشف سے ملاقات کے لیے تھانے گئی تھیں؟ گئے تھے، مگر پولیس والوں نے ہمیں اس سے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ کہتے ہیں کل صبح کاشف کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو وہاں جس کو ملنا ہو اس سے مل لے، زیب النساء نے جواب دیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں خاتون، میں ایک بات واضح کر دوں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، مگر آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ کو جو بھی منظور ہو۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کے بعد میں نے زیب النساء سے اپنی فیس وصول کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں آج رات ہی کسی وقت تھانے جا کر کاشف سے ملاقات کر لیتا ہوں، ممکن ہے اس سے کوئی نئی بات کا پتہ چل جائے۔ اب ہماری ملاقات کل صبح عدالت میں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ بعض سامعین کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں اپنے آفس کے چیمبر کو ہی عدالت کا کمرہ بنا لیتا ہوں۔ جو بھی شخص کلائنٹ کی حیثیت سے میرے پاس آتا ہے، میں اس پر ہی جرح شروع کر کے درجنوں سوالات پوچھ ڈالتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں وضاحت عرض کرتا چلوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا، سو میرا بھی ہے۔ چونکہ یہ دوسرے وکلاء سے بہت مختلف ہے، اس لیے بھی لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے۔ اللہ کا مجھ پر لاکھ لاکھ کرم رہا ہے کہ شروع سے ہی میرے پاس کلائنٹس کی کبھی کمی نہیں رہی، لہٰذا میں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کیس نہیں پکڑتا۔ جب تک میں خود اپنے کلائنٹ سے مطمئن نہ ہو جاؤں، میں اس کا کیس ہاتھ میں نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کسی بے گناہ کو سزا دلوائی ہے، اور نہ ہی کوئی گناہ گار میری وکالت کے نتیجے میں بری ہوا ہے۔ میں اس احسان کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ آفس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں کاشف سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اپنی کار کو تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ پارک کیا اور بڑے سکون کے ساتھ ٹہلتے ہوئے انچارج صاحب کے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ تھانہ انچارج اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے میں بیٹھے ایک ASI سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، انچارج صاحب کہاں ہیں؟ جواب دینے سے پہلے ASI نے سر تاپا گہری نظر سے میرا جائزہ لیا، پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ کون اور انچارج صاحب سے آپ کو کیا کام ہے؟ میرا نام امجد ہے، میں نے دانستہ اپنا ادھورا تعارف کروایا، اور کام تو میں انچارج صاحب ہی کو بتاؤں گا۔ انچارج صاحب اس وقت راؤنڈ پر ہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا، ان سے ملنا ہے تو رات میں کسی وقت آ جائیں۔ مجھے تفریح کی سوجی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو آپ کے خیال میں اس وقت دن ہے؟ اس نے خفگی آمیز نظر سے مجھے گھورا اور بولا، میرا مطلب تھا جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں آپ اس وقت آ جائیں۔ جب تک تو بہت دیر ہو جائے گی، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کس بات کی دیر ہو جائے گی؟ کاشف سے ملاقات میں دیر ہو جائے گی، میں نے سنجیدگی کا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کاشف؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کون کاشف؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، وہ نوجوان جسے آپ لوگوں نے آج سپہر 2 بجے صدر میں واقع ایک جیولر کی دکان سے گرفتار کیا ہے قتل کے الزام میں۔ آپ اس ملزم سے نہیں مل سکتے، وہ انتہائی روکھے لہجے میں بولا۔ میں کاشف کا وکیل ہوں، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے ملزم سے ملنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ سنتے ہی کہ میں ایک وکیل ہوں، وہ بے حد محتاط ہو گیا اور خاصے جارحانہ لہجے میں بولا، آپ جو کوئی بھی ہیں رات میں آ جائیں، جب انچارج صاحب تھانے میں موجود ہوں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے میز پر رکھے ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اجازت کا مسئلہ بھی ابھی حل کر لیتے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا، آپ انچارج صاحب کو فون کریں گے؟ نہیں، میں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں آپ کے انچارج صاحب کو فون کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس مسئلے کو IG صاحب ہی حل کریں گے۔ او صاحب، یہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے ریسیور جھپٹتے ہوئے کہا، آپ کو حوالاتی سے ملنا ہے، مل لیں،
اللہ اللہ، خیر صلاح، میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، واقعی آئی جی صاحب کی بڑی پاور ہے، فون کرنے سے پہلے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اے ایس آئی نے کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور دروازے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے ایک کانسٹیبل کمرے کے اندر حاضر ہو گیا۔ یقیناً وہ خادم حسین ہی تھا۔ اے ایس آئی نے مذکورہ کانسٹیبل سے کہا، خادم حسین، امجد صاحب کو اس حوالاتی کے پاس لے جاؤ جسے آج دن میں قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لایا گیا ہے۔ خادم حسین نے اسبات میں سر ہلایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کاشف کے سامنے میں کھڑا تھا۔ آہنی سلاخوں کی دوسری جانب وہ حوالات کی برہنہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ کاشف کی عمر 27 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند شخص تھا، اسے بلا شبہ وجیع و شکل کہا جا سکتا تھا، تاہم اس وقت وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں اکڑوں بیٹھا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے نگاہ اٹھائی، پھر وہ کانسٹیبل خادم حسین کی جانب سوالیہ انداز میں تکنے لگا۔ کانسٹیبل نے اس سے کہا، تمہاری ملاقات آئی ہے، ان سے بات کرو۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اس سے پہلے ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ فرش سے اٹھا اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد چلتے ہوئے آہنی سلاخوں کے قریب آ گیا۔ میں نے گردن گھما کر کانسٹیبل کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اپنی پاکٹ کی طرف لے جاتے ہوئے اس سے کہا، خادم حسین، سنا ہے آج کل بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ جی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، دودھ 4 سے 6 روپے لیٹر اور گوشت 8 سے 10 روپے سیر ہو گیا ہے۔ باقی چیزوں کا بھی کچھ نہ پوچھیں جناب۔ میں نے جیب میں سے بٹوا برآمد کیا اور بٹوے میں سے 50 کا ایک کرارا سا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خادم حسین، یہ تمہارا انعام ہے، رکھ لو۔ میں حوالاتی سے 10 منٹ تک تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم باہر گھوم پھر آؤ اور ایک کڑک سی دودھ پتی بھی پی لینا۔ اس نے خوش ہو کر میرے ہاتھ سے 50 کا نوٹ پکڑ لیا اور جانے کے لیے پلٹا۔ میں کانسٹیبل کی جانب سے مطمئن ہو کر کاشف کی جانب متوجہ ہو گیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں نے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ تمہاری والدہ نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو، لیکن اس نے تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں تم سے جو بھی پوچھوں گا تم اس کا سچا اور سیدھا جواب دو گے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ وہ جلدی سے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنے بریف کیس میں سے چند کاغذات نکال کر اس کی جانب بڑھائے اور مخصوص مقامات کی نشاندہی کر کے اس سے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ان کاغذات میں وکالت نامہ اور درخواست ضمانت سر فہرست تھیں۔ جب اس نے میری ہدایت کے مطابق دستخط کر دیے تو میں نے کاغذات واپس بریف کیس میں رکھ دیے اور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کاشف، مجھے بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، اصل معاملہ یہ ہے جناب کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے نادرہ کو قتل نہیں کیا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر تم نے نادرہ کو قتل کیا ہوتا تو میں تمہارا کیس ہرگز نہیں لیتا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم نادرہ کے قاتل نہیں ہو تو پھر پولیس نے کس بنیاد پر تمہیں اس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ پولیس والوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جناب، وہ بیزاری سے سر جھٹکتے ہوئے بولا، اور ان کا دماغ صوفیہ نے خراب کیا ہے۔ یہ صوفیہ وہی لڑکی ہے نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جو نادرہ کی رازدار سہیلی ہے۔ وہ تمہارے اور نادرہ کے عشقیہ معاملات سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی صوفیہ نے پولیس کو بتایا ہے کہ تم نادرہ سے زیر تعمیر عمارت میں چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ساری آگ اسی صوفیہ کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اس زیر تعمیر عمارت میں نادرہ سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے جہاں سے اس کی لاش دریافت ہوئی ہے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔
وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، ہاں یہ بات درست ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے اور نادرہ کے بیچ خاصا سنجیدہ تعلق تھا۔ جی، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سنا ہے نادرہ کے گھر والے تم دونوں کی محبت کے سخت خلاف تھے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور انہوں نے نادرہ کا رشتہ اس کے کزن فیصل سے طے کر دیا تھا اور 1 ماہ کے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ نادرہ فیصل کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ جی ہاں، آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے۔ میں نے کاشف کے دل کا حال ٹٹولنے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پولیس والوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ تم نادرہ اور فیصل کے رشتے کے سخت خلاف تھے۔ تم نے نادرہ کو فیصل کے خلاف خوب بھرا تھا، اسے اکساتے رہتے تھے تاکہ وہ تمہارے ساتھ کہیں فرار ہو جائے۔ یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے، وہ برہمی سے بولا۔ میں نے ہمیشہ نادرہ کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تھی، بھاگ جانے کا آئیڈیا اسی کا تھا، لیکن میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ وکیل صاحب، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری نظر سے میری آنکھوں میں دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولا، میں ایک جوان بہن کا بھائی ہوں، میں کسی لڑکی کو گھر سے بھگانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ میرا نہیں، پولیس کا خیال ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، وقوع کے روز یعنی گزشتہ رات کھانا کھانے کے بعد تم اپنے دوستوں سے گپ شپ کرنے گھر سے باہر نکلے تھے؟ میں تمہارے ان دوستوں کے نام جاننا چاہتا ہوں۔ ان دوستوں کے نام وسیم، آفتاب اور عارف ہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہاری چھوٹی بہن نورین نے مجھے بتایا ہے کہ گزشتہ رات تم لگ بھگ 12:30 بجے گھر واپس آئے۔ میں نے پوچھا، اتنی دیر تک تم اپنے دوستوں کے ساتھ کون سی گپ شپ کرتے رہے تھے؟ وہ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں نے پچھلی رات وسیم، آفتاب اور عارف کے ساتھ تو بس تھوڑی دیر تک گپ شپ کی تھی، پھر میں عارف کے ساتھ چلا گیا تھا۔ کہاں؟ تم عارف کے ساتھ کہاں چلے گئے تھے؟ پکچر دیکھنے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کون سی پکچر دیکھنے گئے تھے؟ اس نے ایک انگلش پکچر کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا عارف اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا کہ تم گزشتہ رات اس کے ساتھ آخری شو دیکھنے پکچر ہاؤس گئے تھے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور گواہی دے گا، وہ پورے یقین سے بولا۔ اور وسیم اور آفتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے استفساریہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کے سامنے تم دونوں پکچر دیکھنے کے لیے گئے تھے اور اس سے پہلے انہی کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اس سے مزید 2-4 سوالات پوچھے، پھر کانسٹیبل خادم حسین واپس آ گیا اور مجھے کاشف کو فارغ کرنا پڑا۔ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تسلی دلاسا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ آئندہ روز پولیس نے ملزم کاشف کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لینے کی کوشش کی۔ اس موقع پر میں نے اپنے موکل کو ضمانت کے لیے زور مارا، مگر مجھے اس مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی، جس بات کا مجھے پہلے سے بخوبی اندازہ تھا۔ عدالت نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے 7 روز کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں دے دیا۔ گزشتہ رات جب میں کاشف سے ملاقات کرنے تھانے گیا تو یہ بات میرے ذہن میں موجود تھی کہ اس کی ضمانت کی درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں نے اسے پولیس کی خاطرداری سے محفوظ رہنے کے کئی ایک مفید گر بتا دیے۔ مجھے امید تھی کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں وہ پولیس کی مشق ستم بننے سے خود کو بچائے گا۔ اس 1 ہفتے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتا رہا اور اس سلسلے میں نے اپنے دیرینہ دوست اور زیب النساء کے خیر خواہ معروف صحافی خورشید عباسی سے بھی بہت مدد لی۔ عباسی صاحب ایک چلتا پرزہ قسم کے انسان تھے۔ اگر ان کے ذمے کوئی کام لگا دیا جاتا تو وہ اس کے بارے میں پاتال سے بھی معلومات نکال کر لے آتے تھے۔ اس دوران میں 2 مرتبہ زیب النساء بھی مجھ سے ملنے دفتر آئی، ایک دفعہ اکیلی اور ایک مرتبہ نورین کے ساتھ۔ وہ خاصی پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس بیچاری کا پہلی مرتبہ
پولیس اور عدالتی معاملات سے واسطہ پڑا تھا۔ میں نے اس کی تسلی اور اطمینان کے لیے اسے کیس کے مختلف زاویوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میری وضاحت سے اسے خاصی حد تک سکون حاصل ہوا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ استغاثہ کے دیگر گواہان کے بیانات کے ساتھ ہی ملزم کا بیان بھی شامل تھا۔ ریمانڈ کے دوران میں پولیس کسٹڈی میں ملزم جو بیان ریکارڈ کراتا ہے اسے ملزم کا اقبالی بیان کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے موکل کو پولیس کی مہربانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں ان کے نتیجے میں میرے موکل نے پولیس کے حسب منشا بیان لکھوا دیا تھا۔